کہ آج بہت سے لوگ علماء پہ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ نظام کی تبدیلی کی بات نہیں کرتے, یہ صرف تزکیے پہ لگے ہوئے ہیں, تزکیے پہ خانقاہیں کھولی ہوئی ہیں, لوگوں کو اللہ اللہ سکھا رہے ہیں, لوگوں کو کہہ رہے ہیں فحش فلمیں چھوڑ دو, بد نظری چھوڑ دو, زنا چھوڑ دو, نماز پہ آ جاؤ. سسٹم کی تبدیلی کی بات نہیں کر رہی ہے. تو ایسے اسکالر کا جذبہ اچھا ہے, میں جذبے پہ وہ نہیں کرتا, لیکن یہ کیا کر رہے ہیں, یہ لوگوں کو علماء سے بدگمان کر دیتے ہیں کہ علماء تو گھروں میں بند ہو کے بیٹھ گئے ہیں, سسٹم کی تو بات ہی نہیں کر رہے, لیکن خود ان کے پاس بھی سسٹم کی تبدیلی کا کوئی پیکج نہیں ہے. تو جب بھی کوئی ایسے مبہم نعرے لگائے نا, آپ اس سے یہ پوچھیں کہ ٹھیک ہے آپ سسٹم کی تبدیلی کی بات کر رہے ہیں, بات کرنے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے, آپ اس کے لیے کر کیا رہے ہیں؟ میں نے بیان میں مثال دی تھی نا کہ 20 سال پہلے ایک سیاسی لیڈر کی میں تقریر سن رہا تھا, ابھی یوٹیوب پہ فیس بک پہ کسی نے چلائی ہوئی تھی, وہ اسٹیبلشمنٹ کو برا کہہ رہا ہے, وہ حکومت کو برا کہہ رہا ہے, وہ وزیر اعظم کو برا کہہ رہا ہے, سب کو برا کہہ رہا ہے, لوگ کہہ رہے ہیں حق پرست ہے. بعد میں پتا چلا اتنے برے وہ نہیں تھے جتنا یہ نکلا. اب میں نام تو نہیں لے سکتا, وہ تو جس کی جو ان کی جماعت کو فالو کرتے ہیں وہ بپھر جائیں گے, کیونکہ ہم ممبر پہ ایسی باتیں نہیں کی جاتی, لیکن سبھی برا بھلا کہہ رہے ہیں اس کو, A to Z پورا پاکستان ہی کہہ رہا ہے. کیوں؟ اس لیڈر نے کیا کیا, یہ لیبل لگا کے نا لوگوں کے جذبات کو کیش کرا کے اپنی طرف لایا, اور اپنے پاس بھی تبدیلی کا کوئی پیکج بولو نہیں تھا. تو خوب سمجھ لو, بعض دفعہ دوسرے کو برا کہا جاتا ہے لوگوں کو دوسروں سے کاٹنے کے لیے, لیکن اپنے پاس بھی کوئی تبدیلی کا پیکج نہیں ہوتا. تو ایسے برا کہنے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے. یہ حق بیانی کوئی فائدے کی چیز نہیں ہے کہ آپ سب کو برا بلا کہو, لوگ سمجھتے ہیں یہ ہے برحق, آپ کیا کرو گے, آپ کے پاس بھی کچھ نہیں ہے. اس سے نقصان یہ ہوتا ہے کہ لوگ نہ آپ کے رہتے ہیں اور نہ ان کے رہتے ہیں, پھر ایتھیزم کی طرف جاتے ہیں یا بند گلی میں آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں. ایسی بہت سی تحریکیں ماضی میں اٹھی ہیں جنہوں نے تبدیلی کی بات کی اور نظام کی تبدیلی کی تحریکیں چلائیں, لوگوں کو علماء سے بدگمان کیا کہ یہ علماء مولوی کے پاس مت جاؤ, علماء غلط ہیں. لوگ علماء سے بھی بدگمان ہو گئے, اور پھر ان کے پاس خود بھی کوئی پیکج نہیں تھا تبدیلی کا. نتیجہ کیا نکلا, کچھ وقت کے بعد پھر لوگ ان سے بھی ٹوٹ گئے. لوگوں نے کہا ان کے پاس بھی خالی خلی کی باتیں ہیں. اب علماء سے اتنے بدگمان ہو چکے تھے اب کہ واپس علماء کے پاس نہیں گئے. تو اب آپ بتاؤ, نہ آپ اس کے لیڈر ہو نہ علماء اس کے لیڈر ہیں, تو شیطان تو پھر اکیلی بکری کو کھاتا ہے کہ نہیں, بھیڑیا اکیلی بکری کو کھاتا ہے کہ نہیں کھاتا؟ جو جماعت سے الگ ہو گئی اس پہ تو بھیڑیا حملہ کرتا ہے. تو ہمارے تجربے ایسی تحریکوں کے بارے میں, تو یہ جو بھی نظام کی تبدیلی کی بات کریں نا, ان سے کہیں آپ کے پاس کوئی ایسا پیکج جو مؤثر ہو, گراؤنڈ ریئلٹی سے میچ کرتا ہو, اسباب کی دنیا میں جس کا رزلٹ کی امید ہو, ایسا کوئی پیکج بتائیں. تو وہ جواب میں کہیں گے کہ اسباب کو مت دیکھو, ہمارے ذمہ اپنا کام کرنا, ہم کام کے مکلف ہیں, نتیجے کے مکلف نہیں ہیں. یہ بالکل غلط بات ہے. ہم ایسا کام جس کا نتیجہ نکلنا ہی ممکن نہ ہو, اس کام کے مکلف بولو نہیں ہے. میں اس کی مثالیں دیتا ہوں آپ کو, کیونکہ یونیورسٹیوں میں اس طرح کی تحریکیں چل رہی ہیں جو آپ کو علماء سے ہٹائیں گے, نظام کی تبدیلی کی باتیں کریں گے, مگر تبدیلی کا ان کے پاس نہ روڈ میپ ہے, نہ ان کے پاس افراد ہیں, نہ ان کے پاس کوئی ایسا پیکج ہے جو سوٹیبل پیکج ہو. ہوائی باتیں بہت ملیں گی ان کے پاس آپ کو. تو لوگ ان کی باتیں سن کے علماء سے بدگمان ہو جاتے ہیں کہ علماء کا جب بیان سنو تو یا تو 4 شادیاں آ رہی ہوں گی, یا نماز کی بات آ رہی ہوگی, روزے کی بات آ رہی ہوگی, ماں باپ کی اطاعت, ماں ہے, باپ ہے, بیوی کی خدمت, بیوی کے جو ہے نا حقوق پورے کرو, بیوی کو چاہیے شوہر کی عزت کرے. تو لوگ کہتے ہیں یار یہ کتنی چھوٹی چھوٹی نجی چھوٹی چھوٹی گھٹیا باتیں لے کے بیٹھے ہوئے ہیں. فلاں بات کرتا ہے انقلاب کی, فلاں کیا بات کرتا ہے, انقلاب کی, سسٹم کی تبدیلی کی بات کرتا ہے, اور یہ چھوٹے چھوٹے ساس بہو کے جھگڑے لے کے نمٹانے کے لیے بیٹھے ہوئے. سسٹم کی تبدیلی کی بات کریں تو ان کا مینٹل لیول بڑا اوپر ہے, اور یہ مولویوں کا مینٹل لیول کیا ہے, یہ تو بڑا گھٹیا, تو نکاح طلاق کے مسائل لے کے بیٹھے ہوئے ہیں. بس نماز میں یہ کرنے سے سدا صاحب ہو جاتا ہے, یہ کرنے سے یہ ہوتا ہے. یہ چھوٹے چھوٹے ذہن کے لوگ, گھٹیا, نیچ. سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا؟ تو یہ نعرے ہیں بہت اچھے, حالانکہ علماء کے پاس نظام کی تبدیلی کا پیکج بھی ہے اور اس کی کوشش بھی ہے. آپ صحیح علماء سے ملو, سارے ایک جیسے نہیں ہیں, آپ ملو گے تو پتہ چلے گا. اور یہ جو تزکیہ کیا جا رہا ہے نا انفرادی طور پہ, یہ بھی تو نظام کی تبدیلی کا ایک حصہ ہے. افراد تیار نہیں ہوں گے تو کون تبدیل کرے گا نظام؟ تو افراد کی تیاری بھی اس سسٹم کی تبدیلی کا ایک پیکج ہے. اب میں بتاتا ہوں سسٹم کی تبدیلی کا علماء کے پاس کیا پیکج ہے. وہ ایسا پیکج ہے جو سوٹیبل ہے اور علماء اس پہ عمل بھی کر رہے ہیں. لیکن جو اس طرح علماء سے آپ کو ورگلا رہے ہیں نا, دور کر رہے ہیں, ان کے پاس کوئی پیکج نہیں ہے. باتیں ہیں تو باتیں تو کر لو بھائی بیٹھ کے. اب میں بتاتا ہوں کہ جو لوگ کہتے ہیں نا نتائج کے مکلف نہیں ہیں, ہم نے تو کام کرنا ہے, یہ بالکل غلط ہے. یہ اصول وہاں چلے گا جہاں گناہ اور فرائض و واجبات کی بات آئے گی. کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جو خود کام ہی مقصود ہے, جیسے نماز بذات خود مقصود ہے, وہ آپ کو پڑھنی ہے, نتیجہ اچھا نکلے یا برا نکلے. لیکن کچھ چیزیں مقصود نہیں ہوتی, وہ مقصود کا ذریعہ ہوتی ہیں. جیسے جہاد ہے یا سسٹم کی تبدیلی کی کوشش ہے, وہ کوشش مقصود تھوڑی ہے, وہ ذریعہ مقصود ہے. نہی عن المنکر ہے,
یہ مقصود نہیں ہے, مقصد ہے برائی کا خاتمہ. اگر آپ سمجھتے ہو کہ برائی سے روکنے سے خاتمے کے بجائے اور بڑھ جائے گی تو وہاں روکنا منع ہے, پھر نہیں. یہی بات میرا خیال ہے سمجھ میں. دیکھو اسلام میں دو طرح کے احکام ہیں, ایک مقصود ہیں اور ایک مقصود بولو نہیں ہے. نماز کیا ہے؟ عبادت مقصودہ ہے. نماز کیا ہے؟ اب کوئی ٹیکنیکل پوائنٹ لے کر آئے کہ ایکچولی نماز سے مجھے فائدہ ہی نہیں ہو رہا, مجھ سے گناہ ہی نہیں چھوڑے تو میں نماز ہی نہیں پڑھوں گا, اس سے کہا جائے گا نماز خود مقصد ہے یار, یہ پڑھو, چاہے اس سے برائی چھوٹے یا نہ چھوٹے, وہ ایک الگ چیز ہے, لیکن آپ کو نماز پڑھنی پڑے گی. حج آپ کو زندگی میں ایک دفعہ کرنا پڑے گا, آپ کو داڑھی رکھنی پڑے گی, عورت کو پردہ کرنا پڑے گا. یہ ساری عبادتیں وہ ہیں جو شریعت میں مقصود ہے. 5 ارکان ہیں نا اسلام کے. زکوٰۃ آپ کو دینی پڑے گی, سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اب آپ کو ایکچولی ملک میں گورنمنٹ نے مہنگائی پہ قابو پا لیا ہے, لہٰذا زکوٰۃ دینے کی مجھے ضرورت نہیں ہے. زکوٰۃ تو مقصد ہے بھائی, مالدار کو دینی پڑے گی. یہاں نہیں ہے ملک میں مالداری آ گئی, افریقہ کے جنگلوں میں جا کے تقسیم کرو, دینی پڑے گی آپ کو. غریب تلاش کرنا پڑے گا آپ کو زکوٰۃ کے لیے, چاہے مہنگائی ختم بھی ہو جائے. ملک ناروے امریکہ میں جو جن کو زکوٰۃ نکالنے والے زکوٰۃ کے لیے لوگ نہیں ملتے, ہم ان کو کہتے ہیں پاکستان میں دو زکوٰۃ بھائی. تو زکوٰۃ عبادت مقصودہ, حج عبادت مقصودہ, نماز عبادت مقصودہ. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں تو مقصود نہیں ہے, بلکہ وہ مقصد تک پہنچنے کا بولو ذریعہ ہے, وہ مقصد نہیں ہوتی. تبلیغ مقصد نہیں ہے, ذریعہ مقصد ہے. جہاد مقصد نہیں ہے, ذریعہ بولو نا مقصد ہے. تبھی تبلیغ والے خود کہتے ہیں کہ بھائی علماء کو تبلیغ نہ کرو. کہتے ہیں نا تبلیغ والے جب علماء کے پاس آتے ہیں نا تو یہ نہیں کہتے آپ دین پہ چلنے کی ہمارے اندر بھی فکر پیدا ہو جائے, آپ کو چاہیے. ان کو پتا ہے مولوی کو غصہ آ گیا, رکھ کے چماڑ لگایا, تو میرا باپ بنا ہوا ہے, ٹھیک ہے نا. تو تبلیغ والوں کو پتا ہے بھائی علماء ہیں, وہ تو خود مبلغ ہیں, تو ان کو سمجھانے کے لیے الگ طریقہ ہے. بھائی آپ ہماری سرپرستی کے لیے تشریف لے آئیں تو رسپیکٹ دیتے ہیں, وہ تشریف لانا لے آتے, نہیں لانا نہیں لاتے. تو وہاں اسٹائل کیا ہو گیا, چینج ہو گیا. اور بعض جگہ تبلیغ والے ہی منع کرتے ہیں, وہاں کرنی نہیں ہے, کیونکہ فائدے کے بجائے کیا ہوگا, نقصان ہوگا. بے موقع تبلیغ جیسے ہوتی ہے. اب آپ کو پتا ہے کہ میں اس کو تبلیغ کروں گا, آگے سے رسپانس جو آئے گا الٹا آئے گا, تو ایسے موقع پہ آپ یہ بات کرو کہ ہم کام کے مکلف ہیں, نتیجے کے مکلف نہیں ہیں. یہ غلط بات ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ آپ کے ابا غصے میں بیٹھے ہوئے ہیں, یا بیگم, ابا کی مثال سمجھ میں نہیں آئے گی, بیگم غصے میں بیٹھی ہوئی ہے, پہلے ہی پھٹا چل رہا ہے, آپ نان نفقہ نہیں ادا کر رہے, آپ انڈے پراٹھے ٹائم پہ نہیں لے کر آ رہے, ڈبل روٹی ٹائم پہ نہیں لے کر آ رہے, وہ بیچاری زچ ہو کے بیٹھی ہوئی ہے نا مصیبت میں, غصہ آیا ہوا ہے اس کو آپ کے اوپر یار, اور واقعی غلطی آپ کی ہے. ایسے موقع پہ آپ اس کو سمجھائیں بیگم پردہ کیا کرو, نماز پیا کرو, پڑھا کرو. وہ غصے میں بھنائی ہوئی بیٹھی ہے, آپ اس کے بیسک حقوق ادا نہیں کر رہے, آپ انٹیوں سے آپ کی سیٹنگ بھی چل رہی ہے, اس میں آپ پکڑے گئے رنگے ہاتھوں, وہ اس پہ آپ اپنا غصہ نکال رہی ہے اور آپ اسے نماز روزے کے فضائل سنا رہے ہو, وہ مانے گی؟ وہ بولے گی تو انٹیوں کو صبح شام جا کے دیکھ رہا ہے, ابھی میں نے تیرا یہ موبائل سے نمبر نکالے ہیں اور مجھے نصیحت اس موقع پہ کر رہا ہے, کم از کم ابھی نہیں بنتی یہ نصیحت, تو بے موقع تبلیغ ہوگی نا. ابا غصے میں بیٹھے ہوئے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں تجھے میں نے یہ بولا تھا کہ گاڑی بائک پنچر ہو گئی, بنوا کے لاؤ, غصے میں وہ بھنائے میں بیٹھے ہوئے ہیں, آپ کہہ رہے ہیں ابا آپ نماز نہیں پڑھتے. دیکھیں نماز بہت ضروری ہے اسلام میں. اب کوئی کہتا ہے یار تو باپ کو سمجھا رہا ہے, اور ایسے موقع پہ سمجھا رہا ہے جب وہ تجھے سمجھا رہا ہے, ٹھیک ہے, اور تو الٹا اس کو, اس سے تو فائدے کے بجائے نقصان ہوگا. آپ جواب میں کہتے ہیں ہم کام کے مکلف ہیں, ہم نے تبلیغ کرنی ہے, جہاں موقع ملے گا تبلیغ کریں گے, نتائج نہیں دیکھنے, نتائج کس پہ چھوڑنے ہیں, اللہ پہ. تو اگلا کہے گا تو جا اپنا علاج کسی ڈاکٹر سے کروا, تبلیغ تو بعد میں, پہلے تیرا مینٹل دماغ سیٹ نہیں ہے. تبلیغ مقصود نہیں ہے, مقصد کیا ہے؟ اب یہ نہیں کہ تبلیغ چھوڑ دیں, تبلیغ تو کرنی ہے, لیکن اسٹائل کہاں کیسا ہوگا, وہاں تبلیغ ایسے کریں گے کہ غصہ ٹھنڈا ہو جائے, اور خود نہ سمجھائیں, ابا کو کسی مولانا کے بیان میں لے جائیں یا اما کو بول دیں, وہ سمجھا دیں گی, ٹھیک ہے نا. اما کو سمجھاتے ہیں, ابا خود ہی سمجھ جائیں گے, ٹھیک ہے, ان کو الگ سے سمجھانے کی ضرورت نہیں رہی. دیکھو فرعون چاہتا تھا حضرت موسیٰ کو قتل کر دے, ہزاروں بچے قتل کر دیے نا, فرعون کی بیوی رکاوٹ نہیں بنی, فرعون نے بنی اسرائیل کے ہزاروں بچے قتل کر دیے. لیکن موسیٰ علیہ السلام جب صندوق سے نکلے, فرعون نے ارادہ کیا قتل کرتا ہوں, بیوی نے کہا نہیں کرو, فرعون نے کہا ٹھیک ہے نہیں کرتا. بیوی نے ایک دفعہ کہا لا تقتلوہ, ایک دفعہ کہا فرعون کی بیوی نے, وائف نے, فرعون کی وائف نے ایک دفعہ کہا لا تقتلوہ, تمہارا ارادہ اس کو قتل کرنے کا ہے؟ فرعون نے کہا جی, کیونکہ بنی اسرائیل کا اس کا امکان ہے, بنی اسرائیل کا بچہ ہوگا, میں تو نہیں چھوڑوں گا, میں تو قتل کر دوں گا. تو بیوی نے کہا لا تقتلوہ, اس کو نہیں قتل کرو. اس نے کہا ٹھیک ہے. اس نے کہا کیا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے ساری زندگی اللہ کا حکم سنایا فرعون کو. موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی پھینکی, سانپ بنا, اتنے معجزات دیکھے, لاٹھی سانپ بنی. فرعون نے دیکھا کہ ہزاروں جادوگر موسیٰ کے ہاتھ پہ ایمان لے آئے, اور موسیٰ بات کس کی کر رہے ہیں؟ اللہ کی. پھر بھی فرعون ایک بات بھی نہیں مانا. بیوی نے ایک دفعہ کہا کہ لا تقتلوہ, بچے کو قتل نہیں کرو, فرعون نے کہا ٹھیک ہے. فرعون نے کیا کہا؟ قبول ہے. اس سے آپ بیوی کی پاور اور طاقت کا اندازہ لگاؤ.
बीवी की ताकत का अंदाजा लगाओ कितनी पावरफुल होती है औरत. तभी जब तूफान आ रहा था ना कराची में, लोग कह रहे थे बीवी को छत पे भेज दो, तूफान का मुकाबला तूफान कर सकता है. खैर, खवातीन गुस्से होती हैं, भाई एंटरटेनमेंट है यार, हम लोग के हंसने की और क्या चीज़ है यार. खवातीन कहती है हमारा मजाक उड़ा रहा है. हम लोग को भी तो हंसने का बनता है कि नहीं बनता आदमियों को? हम इन्हीं चीज़ों से खुश होते हैं. क्या ख्याल है यार? तो हंसने तो हम कोई सीरियस थोड़ी हैं. मुझे बहुत नीचे उल्टे कमेंट्स किए होते हैं खवातीन ने, हमारा मजाक उड़ाता रहता है और यूं है और फलाना है, तूफान का मुकाबला तूफान कर सकता है और हर वक्त हमारे. यार हम लोग खुश हो रहे हैं और कुछ भी नहीं है. खुश हो रहे हैं, घर से बाहर हैं हम, घर से बाहर हमें खुश होने के और कोई इसके ये सीरियस नहीं हो आप लोग. इसमें कोई होता है तो अपनी जिम्मेदारी पे सीरियस हो जाएगा. अच्छा, तो मैं क्या बात कर रहा था? अब देखो, ग्राउंड रियलिटी देखकर हुक्म है कि जो चीज जरिया मकसूद है उसमें ग्राउंड रियलिटी देखी जाएगी कि इसके रिजल्ट क्या निकलेगा. अब देखो, मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम फिरौन के खिलाफ खड़े हुए, बनी इसराइल सारे हजरत मूसा के साथ हो गए. मूसा कलीमुल्लाह थे, लाठी सांप बना देते थे, क्या कुछ अल्लाह ने मोजज़े दिए. मगर फिरौन के खिलाफ सिस्टम की तब्दीली की बात तो की, मगर वे ऑफ चेंजिंग क्या था? जो ग्राउंड रियलिटी से मैच कर रहा हो. सबसे पहले तो अल्लाह ने जब हजरत मूसा को फिरौन के पास भेजा कि फिरौन के पास जाओ तबलीग करो, मूसा अलैहिस्सलाम ने ग्राउंड रियलिटी को देखकर एक इश्काल किया जो बिल्कुल बजा था. ए अल्लाह, मैं तो वैसे ही मोस्ट वांटेड हूं, मुझसे गलती से एक इंसान कत्ल हो गया है, मैं वहां जाऊंगा वो तो मुझे मार देंगे, तो तबलीग कहां होगी? हजरत मूसा को क्या कहना चाहिए था? अल्लाह का हुक्म है, जाएंगे, बेले गर्दन उड़ा दी जाए. लेकिन हजरत मूसा को पता था अल्लाह ने मुझे एक मिशन दिया है, वो मिशन की मैंने तकमील करनी है. तो मैं ऐसे ही फिरौन के महल में चला गया तो फिरौन तो मुझे कत्ल कर देगा, वो मिशन क्या हो जाएगा? तो अल्लाह मुझे इस इश्काल का जवाब चाहिए ना. अल्लाह से इश्काल कर रहे हैं. आज इन स्कॉलर से जब कोई इश्काल करे कि तुम सिस्टम की तब्दीली की जो बात कर रहे हो तो तुम्हारा जो तब्दीली का जो प्रोसेस है वो सूटेबल नहीं है, तो फौरन कहते हैं आप असल में इश्कालात इसलिए कर रहे हो, जान छुड़ाना चाहते हो. ओ भाई, जब तक हमारे पास इस इश्काल का जवाब नहीं आएगा हम आपकी तहरीक का हिस्सा नहीं बन सकते, रिजल्ट गलत निकलेगा उसका. तो मूसा अलैहिस्सलाम ने भी अल्लाह से पहला सवाल किया था, अल्लाह मसला ये है कि मैं जाऊंगा वो तो मुझे क्या कर देंगे? कत्ल कर देंगे. तो इश्काल बनता था ना कि अल्लाह तो ऐसे शख्स को पैगंबर बना के भेज रहा है जिसको तो फिरौन पहले ही तलाश कर रहा है. और कितना ग्राउंड रियलिटी से हट के एक बात है कि मैं जाऊं भी, एक तो पकड़ा भी जाऊं और उल्टा नसीहत करना शुरू कर दूं. फिर अल्लाह ने गारंटी ली कि ए मूसा वो तुझे कत्ल नहीं करेंगे. अब जब अल्लाह ने गारंटी ले ली है, अब ग्राउंड रियलिटी कह रही है जब अल्लाह जिम्मेदार है तो अब मेरा जाना बोलो बनता है. तो हमारे से अल्लाह तो ऐसी गारंटी नहीं लेता कि तुम जाओ और मैं गारंटी लेता हूं. जब तक अल्लाह ने गारंटी नहीं ली है, मूसा अलैहिस्सलाम बोलो नहीं गए. हमारे नबी ने हमेशा पहरे रखे हैं, पहरेदार. रात को भी आपके पास पहरेदार होते थे, दिन में भी पहरेदार होते थे, जंगों में भी होते थे, अमन में भी होते थे. अल्लाह ने गारंटी ली कि आप पहरेदार हटा दें, ये आपको कत्ल नहीं कर सकते. उस दिन से नबी ने अपने गार्ड क्या कर दिए? हटा दिए. क्या अल्लाह ने क्या ले लिए? गारंटी. जब तक नहीं ली तो गार्ड. हमसे लोग कहते हैं मुफ्ती साहब गार्ड क्यों रखे हुए? हम कहते हैं भाई अल्लाह ने हमसे कोई गारंटी नहीं ली है कि बगैर गार्ड के घूमेंगे तो तुम्हें बचाऊंगा. आज अगर कोई फरिश्ता आ जाए, अव्वल तो वही का एतबार नहीं होगा, वही का दरवाजा बंद हो गया, ये मुझे 40 दिन मुतवातिर ख्वाब आ जाए, 40 दिन आएगा तो मैं यकीन कर लूंगा ये अल्लाह की तरफ से, उससे पहले मैं रिस्क नहीं ले सकता. हो सकता है कोई पुराना दुश्मन ख्वाब में फरिश्ता बन के आया हो, बोलो गार्ड ना रखो. तो अल्लाह अगर आज वही के जरिए ये 40 दिन मुतवातिर ख्वाब आए और अल्लाह के गार्ड हटा दो, तुम्हें कुछ भी नहीं होगा. तुम्हें जब अल्लाह ने कोई एक साहब मुझे कहने लगे मुफ्ती साहब आप उधर आ जाएं हमारे इलाके में. मैंने कहा वहाँ हालात बहुत खराब है, धमाके शमाके हो रहे हैं और वहाँ कोई सिक्योरिटी का भी इंतजाम नहीं है. कह रहे अल्लाह ने चाहा तो अल्लाह बचाएगा. मैंने कहा अल्लाह ने नहीं चाहा तो फिर? बात तो सही है, अल्लाह ने चाहा तो बचा लेगा, लेकिन मुझे तो नहीं पता कि अल्लाह क्या चाह रहा है. ठीक है ना, अल्लाह बचाना चाह रहा है या नहीं चाह रहा बचाना. एक साहब ना रसगुल्ले का डब्बा रखा हुआ है, शुगर है, खा रहे हैं. मैंने कहा भाई मर जाएगा, तुझे शुगर है. उसने कहा अल्लाह ने चाहा तो नहीं मरूंगा. मैंने कहा अल्लाह ने नहीं चाहा तो फिर क्या होगा? ये जितने कब्रिस्तान में गए हैं अल्लाह ने नहीं चाहा था कि ये जिंदा रहें, तभी ये लड्डू खा के कहां चले गए? कब्रिस्तान में चले गए. तो तुझे किसने बताया कि अल्लाह चाहेगा कि नहीं चाहेगा? हमें नहीं पता, लिहाजा हम मुकल्लफ हैं असबाब के. हम ग्राउंड रियलिटी और असबाब को देख के तबलीग भी करेंगे, सिस्टम की तब्दीली की भी कोशिश करेंगे. तो मूसा अलैहिस्सलाम का काम क्या था? सिस्टम को तब्दील करना. उसके लिए ग्राउंड रियलिटी को सामने रखा गया. फिर मूसा अलैहिस्सलाम का एक मसला, हजरत मूसा ने कहा मेरी जबान में फसाहत नहीं है, मैं जब बात करता हूं तो जबान में क्या है? फसाहत नहीं है, लुकनत है जबान में या और कोई बीमारी है जबान में. तो ग्राउंड रियलिटी क्या कहती है? भाई आप जा रहे हैं बादशाह के पास, अवाम के पास, आपको अगर बोलना नहीं आता सही तरीके से तो ग्राउंड रियलिटी ये कहती है कि तबलीग का असर नहीं होगा. हजरत मूसा कह सकते थे अल्लाह तूने मुझे बना दिया पैगंबर, अब मुझे बोलना आता हो कि नहीं आता मैं तो जाऊंगा, क्योंकि मैं नताइज का मुकल्लफ नहीं, मैं किसका मुकल्लफ हूं? असबाब का. हजरत मूसा को इश्काल हुआ कि अल्लाह कि मेरी जबान में लुकनत है, मैं बोल नहीं सकता, तू दो काम कर, या तो मुझे नहीं भेज, हारून को भेज दे, उसको बोलना आता है. अल्लाह ने कहा नहीं तू तो जाएगा है मूसा, तू क्या करेगा?
تو جائے گا. پھر اللہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے اللہ, میرے بھائی ہارون کو میرا نمائندہ بنا دے, دعوت میری ہوگی, زبان کس کی ہوگی, میرے بھائی کی, اور میری زبان میں جو لکنت ہے اس کو دور کر دے, دونوں مل کے دعوت دیں گے. تو یہ گراؤنڈ ریئلٹی کو سامنے رکھ کے کام ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ اللہ نے حضرت موسیٰ کی دونوں دعائیں قبول کی. سنشد عضدک بأخیک, کیا مزیدار آیت ہے یار, ایسا قرآن عربی میں پڑھنے کا مزہ ہے. اے موسیٰ میں تیرے بازو کو تیرے بھائی کے ذریعے مضبوط کر دوں گا, تیرا بازو مضبوط کروں گا کس کے ذریعے, تیرے بھائی کے ذریعے مضبوط کروں گا, تیرا بھائی بھی تیرا ساتھی بنے گا, دعوت تیری ہوگی, بلاغت کس کی ہوگی, جب وہ فرعون کے محل میں تقریر کرے گا نا ہارون, اس کو بولنا آتا ہے, ایسے لوگوں پہ اثر ہوگا جیسے جادو ہو گیا لوگوں پہ, ایسی تقریر کرے گا. تو یہ بولنا, اسپیکنگ پاور بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. تبھی میں کہتا ہوں اپنے بچوں کو بولنا سکھاؤ. تو ان دو کاموں کو اللہ نے پورا کیا, اس کے بعد اللہ نے کہا اب ایسے ہی جانا پڑے گا, مزید کچھ نہیں, ٹھیک ہے نا. تو جب آرڈر آ گیا اللہ کی طرف سے, اب گراؤنڈ ریئلٹی کو دیکھنے کی اجازت نہیں. اب تو اللہ نے آرڈر کر دیا ہے نا, اب تو آرڈر کر دیا, اب تو جانا پڑے گا. اب اگر موسیٰ علیہ السلام کہ میں نتائج کا مکلف ہوں اللہ, تو اللہ کہے گا اب میں نے ذمہ داری لی ہے تو آپ کو جانا پڑے گا. تو خوب سمجھ لیں آگے کیا ہوا ہے. پھر موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو دعوت دی. موسیٰ علیہ السلام کے پاس ہزاروں بنی اسرائیل اکٹھے ہو گئے, ظلم ہوتا رہا, مار کھاتے رہے. فرعون نے قتل و غارت بڑھا دی, اپنی بیوی کو بھی قتل کر دیا فرعون نے حضرت موسیٰ پہ ایمان کی وجہ سے. سب کچھ ہو گیا. موسیٰ علیہ السلام نے علم بغاوت بلند نہیں کیا. ریاست کے خلاف ایسا نہیں ہے توپوں اور ٹینکوں کے ساتھ نکل آئے ہوں. کیوں؟ حضرت موسیٰ یہ کہہ سکتے تھے کہ بھائی اب ہم ان کے خلاف جہاد کریں گے اور حکومت کا تختہ الٹیں گے. لوگ کہتے ہیں ہم تو کمزور ہیں, ہم اپنے بچوں کو قتل ہوتے نہیں بنا سکتے, اور آپ کہہ رہے ہو اسٹیٹ کے اگینسٹ ہم ٹینکوں کے ساتھ نکلیں, ہم تلواریں لے کے نکلیں. تو موسیٰ علیہ السلام کہہ سکتے تھے ہم اسباب کے مکلف ہیں, نتائج کے مکلف نہیں ہیں. لیکن حضرت موسیٰ نے یہ لفظ بولو نہیں کہا. یہ لفظ جب استعمال کرتے جب اللہ کی طرف سے آرڈر ہوتا کہ لڑنا ہے ہر صورت میں, جیسے قوم عمالقہ کے خلاف آرڈر آئے کہ لڑنا ہے, جب اللہ کہہ دے گا کہ لڑنا ہی لڑنا ہے, پھر ہم اسباب کے مکلف, پھر ہم نتائج کے مکلف نہیں ہے. جب تک ایسا آرڈر اسپیسیفک کسی خاص جنگ کے بارے میں نہیں آتا تو ہم نے کس کو دیکھنا ہے, زمینی حقیقت کو. حضرت موسیٰ کو نہیں آیا جہاد کا حکم تو حضرت موسیٰ نے خود اعلان نہیں کیا بلکہ زمینی حقیقت کو دیکھا کہ بھائی فرعون پاورفل ہے, ہمارے لیے بنی اسرائیل کو بچانا مشکل ہو رہا ہے اور ہم علم بغاوت بلند کریں. تو اس لیے حضرت موسیٰ اپنی قوم کو یہی کہتے رہے, صبر 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 صبر. تو وہی جواب موسیٰ کی قوم نے دیا جو آج لوگ کہتے ہیں کہ کب تک صبر کریں, کب تک صبر کریں. لوگ یہ جملہ استعمال کرتے ہیں کہ اچھا یہ مولوی لوگ ہمیں کہتے ہیں صبر کرو, صبر کرو, کیا مطلب آرام سے ہاتھ رکھ کے بیٹھے نا, مار کھاتے نا ہم ان سے کہتے ہیں کہ آپ مار نہ کھائیں. آپ جو جیسے موسیٰ علیہ السلام جو اپنا کام تھا وہ تو کر رہے تھے نا, تبلیغ بھی کر رہے ہیں, دعائیں بھی کر رہے ہیں اور اللہ کے حکم کا انتظار کر رہے ہیں. تو آپ جو تبدیلی کے سوٹیبل ذرائع ہیں وہ اختیار کریں, وہ میں بتاتا ہوں وہ بھی کیا ذرائع ہیں. لیکن آپ یہ کہنا کہ ہم کچھ بھی نہ کریں, یہ نعرہ لگا کے وہ کچھ کرنا شروع کر دیں کہ رہے صحیح سے بھی جائیں. اس کی مثال ایسے, دو طاقتور آدمی آئے آپ سے لڑنے کے لیے, ان کے پاس بندوقیں بھی ہیں, چاقو بھی ہیں. ایک نے لگایا آپ کو کھینچ کے تھپڑ, عقل مند کہہ رہا ہے تھپڑ کھا لے آرام سے, جتنے بھی چانٹے مارے نا ابھی کیا کر کھا لے, کیونکہ تو نے ایک بھی لگایا نا تو یہ فائر کریں گے تیرے اوپر, کیونکہ ان کے پاس پسٹل بھی ہے, ان کے پاس چاقو بھی ہے, افرادی قوت بھی ان کے پاس ہے. یہ چار ہے, تو کیا ہے, اکیلا ہے. اب آپ کہو یار میں ماری کھاتا رہوں, میں تھپڑی کھاتا رہوں, میں تھپڑی کھاتا رہوں. ہم کہیں گے ہم نہیں کہہ رہے تھپڑ کھاتا رہے, تو اپنا ہاتھ سے دفاع کی بھی کوشش کر, بھاگنے کی بھی کوشش کر. یہاں کھڑے ہو کر کون کہہ رہا ہے تو کھاتا رہے, بھاگ سکتا ہے بھاگ جا, بھاگنے کا راستہ بھی نہیں ہے, تھپڑ کھانے کا راستہ بھی نہیں ہے, یعنی تھپڑ بھی برداشت نہیں ہو تو دعا کے علاوہ تیرے پاس کوئی آپشن نہیں ہے. اب یہ کہ ہم اس کو یہ کہیں کہ ایسے ہی مار کھاتا رہے, لہذا اس کے نتیجے میں تو ریپلائی کرنا شروع کر دے, تھپڑ مارنا شروع کر دے, تو بھائی ابھی چانٹے کھا رہا ہے نا, تو نے ایک تھپڑ لگایا تو آگے گولیاں کھائے گا. جیسے ڈاکو نہیں آ کے بندے سے موبائل چھین رہے ہوتے, ہم کہتے ہیں تمیز سے دے دو. اب کوئی کہ میں موبائل دے دوں, جو بھی ڈاکو ہے موبائل اٹھا کے دے دوں اس کو, ہم کہتے ہیں بھائی دے دے, جو بھی ڈاکو ہے موبائل اٹھا کے دے دے. یار یہ تو پھر ڈکیتی ہوتی رہے گی. بھائی ہم کہتے ہیں اس کے لیے سوٹیبل یہ ہے کہ تھانے میں رپورٹ کرا, یا اپنے پاس دفاع کے لیے اسلحہ رکھو, یا دکانوں پہ اسلحہ لائسنس بنواؤ تاکہ ایک دکان لٹ رہی ہو تو دوسرا فائر کرے. لیکن جب تک یہ چیزیں آپ کے پاس نہیں ہیں تو آپ یہ سوچ کے کہ ڈاکو تو موبائل لیتے رہیں گے, آپ نے ذرا سا آپ کے پاس ہے کچھ نہیں, تو آپ اگر نہیں دو گے تو وہ فائر مار کے آپ کو مار دے گا, اس کا کچھ بھی نہیں جا رہا. تو یہاں بھی یہی ہے میرے بھائی کہ ایسا پیکج انقلاب کا دے رہے ہیں کہ اس پیکج پر عمل کرنے سے جو رہا سہا اسلام اور رہی صحیح خیر ہے اس سے بھی آپ کو ہاتھ دھونے پڑ جائیں گے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ تو ایسے لوگ جو ایسے اسکالر آپ کو علماء سے ہٹا رہے ہیں کہ انقلاب 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 اور سسٹم کی تبدیلی, لیکن سسٹم کی تبدیلی کا کوئی سوٹیبل پیکج نہیں ہے, جو ہے وہ بڑا ڈینجرس ہے, اس سے فائدے کے بجائے کیا ہوگا, نقصان ہوگا. تو وہ پھر